السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج ایک اور نئی سیاسی جماعت کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے. جہانگیر خان ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے پارٹی کے قیام کا مقصد پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنا اور مضبوط جمہوری نظام کے لیے سیاست کو نئی سمت پر ڈالنا قرار دیا. انہوں نے آج اپنے خطاب میں ضرورت پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو 9 مئی کو جو زخم لگے ہیں ان پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی قیادت چاہتے ہیں کہ جو سیاسی اور سماجی نفرت کو ختم کرے، قوم کو امید اور قومی بیانیاں دے. ایک باب ختم ہوا جاتا ہے. آپ کو خبر دیں کہ اسد عمر کو بیشتر دعوتیں دی گئیں. اسد عمر ہیز ریفرینڈ، وہ نئی جہانگیر خان ترین کی جماعت نہیں جوائن کرنے والے. اسی طرح فیصل واڈا کو بھی بیشتر دعوتیں دی گئیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے. ہم نے آپ کو ہفتہ پہلے خبر دی تھی کہ جہانگیر خان ترین کی خیبر پختونخوا سے 15 سے 20 لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں. پرویز خٹک نے نہ کر دی ہے، ان لوگوں کو روک بھی دیا ہے. پرویز خٹک اپنے تئیں اپنا فارورڈ بلاک بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ایز وی اسپیک پرویز خٹک جو کہ ایک بھاری سیاسی شخصیت ہیں، قداور شخصیت ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ اپنا گروپ تشکیل دے رہے ہیں ایز وی اسپیک. آنے والے دنوں کے اندر جو تحریک انصاف سے ٹوٹتے لوگوں نے کوشش کی کہ اپنے تئیں دھڑے بنائیں، اپنے گروپس بنائیں، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کریں، یہ بہرحال نہیں ہو رہا. سیاست چھوڑنے والوں کے بیان بھی سیاسی ہی نکلے ہیں. تحریک انصاف کی محبت میں سینے پر گولی کھانے، زمین آسمانوں کی کلابیں ملانے والوں نے نئی جماعت میں شامل ہو کر زہرانے بھی کھائے ہیں، ہاتھ بھی ملائے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کچھ رہنماؤں نے منہ چھپائے ہیں، کچھ نے اپنی پشیمانی ظاہر نہیں ہونے دی. قبولیت کی گنجائش نہیں ہے آج، مگر کیا مقبولیت کو ٹکر دی جا سکتی ہے میدان میں؟ یہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. جنیجو سے نواز شریف تک اور پھر مسلم لیگ نون میاں اظہر سے ہوتی ہوئی کس طرح کاف لیگ میں بنی، کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹس بھی بنی. ہم نے دیکھا کس طرح 90 کی دہائی میں بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے رائٹ اور لیفٹ ماننے والے افاق اور عامر بھی ٹوٹ گئے، ان سے علیحدہ ہو گئے اور بالآخر فاسٹ فارورڈ کر کے وہ وقت بھی آیا جب الطاف حسین پہ بھی بین لگا. الطاف حسین بھی irrelevant ہو گئے پاکستان کی سیاست میں. لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کتنا سیاسی وزن رکھتی ہے دیٹ از اسٹل ڈیبیٹیبل. یعنی کہ اقتدار کی سیاست میں نظریہ جاتا ہے، اصول جاتا ہے، ضابطہ جاتا ہے، کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کہیں حالات کی مرہون منت پیچھے چھوڑنا پڑ جاتا ہے. مگر یہ موقع آیا کیوں؟ کیا غلطیاں ہوئیں تحریک انصاف کے چیئرمین سے؟ ایک اور درینہ ساتھی میاں والی سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے بہت کوشش کی پچھلے 8 مہینے، آج ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب، درینہ ساتھی رہ گئے ہیں، اب جے کے ٹی کی اس نئی جماعت کا حصہ بھی بن چکے ہیں. میجر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آپ بار بار بات کرتے آئے ہیں فرکشن ختم کرنے کی، بہت کوشش کی آپ نے، بار بار بات کی ہے کہ فی الفور الیکشن کرائے جائیں، خان صاحب کے رابطے بحال کیے جائیں، جو اعتماد کا فقدان تھا اس کو ختم کیا جائے. عوام آج جاننا چاہ رہی ہے میجر صاحب کہ کیا ہوا کیا ایگزیکٹلی کہ آج ایک باب بند ہوا ہے اور ایک پوری جماعت کو لیپس کر گئی ہے، یہاں پہنچے کیسے؟ اگر اس کو ہم بالکل پریسائسلی چلیں تو اس پوائنٹ پہ جائیں کہ جب ہم نے اس فرکشن کو ختم کرانے کے لیے کوشش کی، یہ ہے وزیر آباد واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے تک، اور یہ ہے بلکہ آپ کو اس لیے زیادہ پتہ ہے کہ شہباز گل نے جب آ کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے بہت ساری باتیں کی اور پھر وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرکشن ختم ہو اور جو ڈائریکشن پکڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان جس طرف سٹیر کر رہا ہے اپنی بورڈ کو، یہ غلط ہو رہا ہے اور وی شوڈ ناٹ گو دیٹ وے. یہ وہ اس پوائنٹ کو ایک آپ یاد کریں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کام کیا اور ہم نے اس کام کو شروع کیا کہ فرکشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو یہ جو بیانیہ ہے یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ آپ جس کی طرف چل رہے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ گورنمنٹ ہیں پاکستان، ہم اسکینڈینیویا نہیں ہیں. ہماری جو افواج پاکستان ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں یہ کوئی سیریمونیل ادارے نہیں. ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے، ہم یہ والے رسک یا یہ بچگانا جو روش ہے ہم اس کو بچگانا اس وقت تک سمجھیں گے جب تک امدن اس کو پرولونگ نہیں کریں گے. جب آپ اس کو امدن ایک پورے ڈیزائن کے ساتھ پرولونگ کریں گے تو ہر اس آدمی کو جس کو کچھ شعور ہے وہ ورڈ ہو جائے گا کہ ہی از اپ ٹو سم تھنگ. سو پوائنٹ نمبر 1 وہ تھا.
ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو ختم کرانے کی کوشش کی. اور جب عمران خان اور عمران کے ارد گرد جو لوگ تھے, خاص طور پہ جیسے آئی ول ناٹ مائنڈ ٹیکنگ نیم آف شہباز گل جو اس وقت امریکہ بیٹھے ہوئے, یہ والے جو لوگ تھے, انہوں نے کوشش کی کہ یہ فرکشن ختم نہ ہو. اور عمران خان نے ان کی بات کو سنا اور اس چیز کو عمران خان لے کر آگے چلے. اور جب ہم نے سامنے سٹینڈ لیا تو دے سیڈ نو ٹو اس, اور انہوں نے ہمیں پارٹی سے اس وقت نکال دیا. یہ تو ہے پوائنٹ 1. اب یہ جو 9th میں ہے, یہ تو کریٹیکل تھریش ہولڈ ہے اس چیز کا جو اس وقت ڈیولپ کرنا شروع کی عمران خان نے. عمران خان نے ایک ڈیزائن کے ساتھ ڈیولپ کرنا شروع کی. اور بچے ہیں, کوئی میاں والی بیٹھا ہے, کوئی تلگنگ بیٹھا ہے, کوئی کوہاٹ بیٹھا ہے, کوئی کہاں پہ ہے, 18 سال عمریں ہیں. زندگی میں انہوں نے کیا چیز دیکھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا ہے, میڈیا کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک پورا منظم بیانیہ بننا شروع ہوتا ہے. اور اب اس کا کولیپس کسی ٹائم پہ اس ببل میں برسٹ ہونا تھا. میں تو انتظار میں تھا کہ یہ کب ببل برسٹ ہو, اور اس دعا میں تھے کہ اللہ تعالیٰ بچائے ملک کو کہ نقصان کی طرف نہ جائیں. اب 9 مئی والی جو چیز تھی, جب انہوں نے یہ پلان کی, انہوں نے یہ پلان کی کہ ان کا یہ پلان تھا کہ جب ہم جس وقت اریسٹ ہوں گے ہم اس چیز کو ایسے کریں گے. ابھی ناؤ دے نیو اٹ کہ 9 مئی کو جب ان کے پاس یہ وارنٹ وغیرہ آئے تو انہوں نے آل آف پچھلے 4 دن کی آپ ان کی ایکٹیویٹی اٹھائیں, میرے پاس تو پورے ثبوت موجود ہے, میں آپ کو دے سکتا ہوں جب بھی آپ کہیں گی. ان 5 دنوں میں انہوں نے اس پورے ایونٹ کو پلان کیا, ان کے جو ہڈن گروپس تھے ان کے اندر, اور انہوں نے ٹلٹ کیا کہ جیسے ہی ایک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان از آر ریڈ لائن. ریڈ لائن شخصیت نہیں ہوتی. ریڈ لائن کا مطلب کیا ہے کہ سم تھنگ گوز رانگ ٹو اٹ, اگر کل آپ نے اس کو کرپشن پہ بھی پکڑا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم ملک کو آگ لگا کے رکھ دیں گے. اینڈ دیٹس واٹ دے ٹرائی ٹو ڈو. اب ریڈ لائن ملک ہوتا ہے, ریڈ لائن آپ کی سرحدیں ہوتی ہیں, ریڈ لائن آپ کی عزت ہوتی ہے, ریڈ لائن آپ کا ایمان ہوتا ہے. یہ چیزیں یعنی یہ جو نیا ایک کانسیپٹ چلا ہمارے پاس, اٹ واز سچ اے ڈینجرس کانسیپٹ کہ اس کو بھی ڈیولپ کیا گیا. آپ سوشل میڈیا پہ چلی جائیں, پورا آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے, میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ پوائنٹ ڈالے, ریڈ لائن ریڈ لائن ریڈ لائن. اور پھر جیسے ہی نیب کے ایک کیس کے اندر گرفتاری ہوتی ہے تو دے آل کم آؤٹ, بیکاز ان کو ایک تو ٹرین کر دیا گیا تھا, اور اس سے پہلے 5 دنوں میں انہوں نے 4 دن کہیں گے, ناٹ مور دین 3 days, انہوں نے سارا پلان کیا تھا. ان کے سوشل میڈیا گروپس کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, دے گیو ٹارگٹ ٹو دیم, اور بچے نکل پڑے. اور جو جذباتی نوجوان تھے, خاص طور پہ لڑکیاں, فیملیز, وہ نکلیں, اور ان کو ایک پیسفل کرنا چاہیے تھا نا. ان کو کام پیسفل کیوں کرتے, آپ ایک کرپشن کیس کے اوپر جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, آپ اپنے کیس کو فیس کریں. اینڈ دین دے وینٹ آن ود اے کمپلیٹ ڈائریکشن کے ساتھ, فوجی تنصیبات, تھانے جلا دیے, سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, اور اس کے بعد انہوں نے ملک کے اندر وہ جو کریٹیکل پوائنٹ تھا اس کو انہوں نے ہٹ کیا. اب اس خطرناک ترین دن کے جو نتائج ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آگے سے ایسا کچھ ہوا نہیں کہ جس کی بنیاد پر مزید ایک جنگ چلتی. میں اس بات کو ختم کروں گا کہ کیوس, جو شدید ترین کیوس ڈیولپ کیا گیا تھا 9 مئی کو, کریٹیکل تھریش ہولڈ تھا. اس کیوس کو یہ عملی ایک جامہ پہنانے کی انہوں نے کوشش کی کہ ملک کے اندر آگ لگ جائے. یہ تھاٹ کہ جب یہ کریں گے لڑکے تو بچے بیچارے کو قتل ہو جائیں گے, کو مار دیے جائیں گے. ایک بہت بڑی میجر صاحب, آپ نے ابھی ثبوتوں کا ذکر کیا ہے, مجھے سمجھائیے گا. آپ نے کہا ثبوت دینے کو بھی آپ تیار ہیں, آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں. ارریفیوٹیبل ایویڈنس کا ذکر پریس ریلیز میں بھی کل ہوا. وزیر داخلہ نے بھی اس ملک کے کہا کہ آواز کی ریکارڈنگ ہے غالباً چیئرمین تحریک انصاف کی. آپ کے پاس ایسی ڈائریکٹ نالج ہے, آپ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں, ان کے قریب ترین رہے ہیں. Do you have this knowledge? The planning was directly coming from Khan Sahab. ڈیفینیٹلی. دیکھیں, دو طریقے ہیں. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کسی بھی ملک کے, اور ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا پتہ ہے, ان کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہے کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بڑے آپریشنز کر چکی ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا جب بھی کوئی ثبوت اکٹھا کرتی ہیں تو اٹس لائک اے لائٹ آن سم تھنگ, اور وہ اس چیز کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس کی چیزوں کو کلیکٹ کرتی ہیں. انہوں نے تو اپنے ثبوت اکٹھے کیے. میرے جیسے بندے کو جو کہ اس کے اندر انوالو تھا, پی ٹی آئی, پالیٹکس اینڈ ڈفرنٹ تھنگس, میرے پاس فرام ود ان دیم مجھے کچھ عرصہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ لگنا شروع ہو گئی تھیں کہ دے آر اپ ٹو سم تھنگ ویری ڈینجرس دے آر گوئنگ ٹو ڈو. اپنے جو میرے ساتھ ہم نے تو زندگی گزاری, ان میں بچوں نے ہمیں بتایا, میرے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں. اور پھر میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایک بچے نے میسج کیا, وہ اوورسیز ہے بہت, اس نے مجھے کہا کہ آج یہ جو ابھی آپ جلدی کچھ کریے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو آرڈر ملنے والا ہے کہ فلانی تنصیبات, ہی نیم دم, کہ ان کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے, اور یہ کرنے لگے ہیں. میں ٹی وی پروگرام میں تھا, میں نے اپنے لیول پہ جہاں تک چیز پہنچانی تھی پہنچا سکا, یا آپ کو بتاؤں گا, کسی کو بھی بتاؤں گا.
دیکھیں ثبوت ان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں تب اتنی بڑی پریس ریلیز آئی ہے، اس کے بغیر پریس ریلیز آتی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی صحافت میں یہ کام پہلے نہیں ہوا. میں نے نوکری یہ میرا بھی دعویٰ تھا سینئر بارڈرز، میری اپنی 53 ایئرز کی ایج میں، میں 16 ایئرز کی عمر میں چلا گیا، وردی پہن لی. میرے زندگی میں اپنی میں بہت کریٹیکل ٹائم اس ملک میں دیکھے ہیں. یہ والی چیز میں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ اپنے ملک کے اندر اپنی سیف پاکٹس پہ ان لوگوں کو جو پیٹریوٹ ہیں ان کو ڈائریکشن چینج کر کے ایک کس منظم طریقے کے ساتھ اپنے ملک کے اندر کتنا بڑا غلط کام کرنے کی کوشش کی گئی. میں تو اس پہ دو رائے نہیں، دس ون تھنگ کہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. وہ جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پر کوئی بھی جو اس لائن میں آ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ونس اینڈ فار آل اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یہ وہ لائن ہے جس کو کوئی بھی کراس کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. میجر صاحب، اس پریس ریلیز میں جو چناؤ تھا الفاظ کا، انیمیکل فورسز، ہاسٹائل فورسز، دشمن قوتیں، یعنی کہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ یہ فورسز، ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ، یہ دیر از اینگر ان دا انسٹیٹیوشن، دکھ رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے جو جیسے آپ صحافت میں نا، آپ صحافت چھوڑ بھی دیں تو آپ کے اندر وہ صحافی والی چیز آپ کو وہ فیلنگز رہیں گی. میں نے جس وقت اینگر کی بات کرتے ہیں، میں نے جس وقت کرنل شیر خان کا، لالک جان کا اور ان شہیدوں کا وہ جو تھا نا مونومنٹس تھے اور ان کی جو یادگاریں تھیں، ان کی پکچرز تھیں، میں نے جب ان کو ان کی ہیوملیشن کرتے ہوئے اور ان کے اوپر اچھلتے اور کودتے ہوئے دیکھا اور ان کو وہ توڑ رہے ہیں اور اچھل اور کود رہے ہیں، تو اس وقت غصہ تو ایک چیز ہے ہی ہے، ایک نہایت مجھے یعنی ایک ڈیپ جو ہرٹ ہے. دیٹس وٹ میں پالیٹیشین ہو چکا ہوں نا. پالیٹکس میں آتے آپ کا صبر اور آپ کی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پالیٹکس میں آپ کمپرومائزز بھی سیکھ جاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو ٹھنڈا کر کے بھی کرتے ہیں. لیکن دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں بھی اس پہ آئی کوڈنٹ اسٹے کوائٹ، آئی کوڈنٹ اسٹے کام آن دیٹ، اور اس چیز نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا. تو آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو وردی پہن کے بارڈر کے اوپر سیکشن پہ ہے، یا وہ کیپٹن جو اخوان بارڈر پہ ہے، یا وہ لوگ جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں، جس کی بیوی ینگ بچے ہیں، کیپٹنز ہیں، لیفٹیننٹس ہیں، کرنلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، ان کی کیا فیلنگ آئی ہوگی اس وقت کہ وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ملک میں اپنے گھر کی طرف جو سب سے اس کی سیف جگہ ہے وہاں پہ اس ہیرو کی تصدیق کی جا رہی ہے. ان کا جو انڈین ایک بریگیڈیئر ہیں انہوں نے ایک سائٹیشن کرنل شیر خان کی جیب میں ڈالی، وہ میں نے شیئر بھی کی تھی. یعنی آپ کا جو بدترین دشمن ہے، جو آپ کا تشخص بھی مٹانا چاہتا ہے، دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو آپ کا تشخص کو مٹانا چاہتا ہے، وہ انڈیا ہے. باقی آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ مٹیں. ہاں وہ یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا کمزور ہو جائیں، وہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، لیکن آپ کے تشخص کو مٹانے والا بھی آپ کے ان شہداء کے بارے میں ان کو سلیوٹ کر رہا ہے اور ان کو آنر پیش کر رہا ہے، اور آپ نے ملک میں ان کے ساتھ کیا کیا. تو غصہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک بے بسی یا ایک ایسی سچویشن اپنے ملک میں اور ایک آدمی نے کی، اور اس آدمی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی پچھلے ایک جیسے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہفتہ ڈیڑھ کام رہنے کے بعد وہ ایک انٹینشنلی ایک موومنٹ کو لے کے چل رہا ہے، تو کیسے فیل ہوا ہوگا ان کو جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں یا ان کو جو وردی پہن کے جانے دے رہے ہیں، انٹینشنلی اس موومنٹ کو لے کے پھر رہے ہیں. آپ نے پھر یہ بات کی میجر صاحب، اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دس ود یو، اگر آپ اجازت دیں. عوام کے سامنے کچھ فیکٹس رکھیے گا. آج آپ درینا ساتھی رہے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے قریبی رہے ہیں، مگر ناٹ جسٹ کہ پرانے ساتھی ہیں، مگر اس پورے عرصے میں 6-8 مہینے میں آپ کا ایک گہرا تعلق ایک سینئر حاضر سروس افسر سے بھی رہا ہے، جن کو وہ بار بار نام لے کر بعد میں للکارتے رہے. پہلے مسٹر ایکس کہتے تھے، بعد میں انہوں نے نام لیا. تحریک انصاف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اس کا چیئرمین کیا سوچ رہے تھے؟ آپ نے ملاقاتیں کی جنرل فیصل نصیر صاحب سے، آن ریکارڈ ہیں آپ اس حوالے سے. ان کی کیا اپیل تھی جو آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ سٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہ اس طرح کے القابات سے نوازا کریں، ڈونٹ ڈو دس؟ کیوں نہیں سنا تب خان صاحب نے؟ آپ نے یہ بات جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یقینی طور پہ یہ بات آپ ان کے پاس لے کر گئے ہوں گے، کیا ان کا ری ایکشن تھا؟ وائی ڈیڈ یو ناٹ ہیڈ دس ایڈوائس؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہی ہیڈ دس فیلنگ اگینسٹ انسٹیٹیوشن، پتہ نہیں کس وجہ سے، سنس لانگ. اب مجھے جو رنگ پسند ہوگا تو جب آپ مجھے وہی رنگ کا مشورہ دیں گی تو میں کہوں گا کیا بات ہے، کیونکہ مجھے پسند ہی وہی ہے.
انٹینشنلی ہی واز اگینسٹ دس. اور وہ جو ایک یہ جو ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرتا ہے, دس اگین از اے اسٹنٹ فار ہیم. اسکینڈینیوینز کنٹری کو ذہن کے اندر لا کے اور اسکینڈینیویا کا ڈیزائن یہاں پہ سوچنا, تو آئی اسٹرانگلی تھنک کہ اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ویک پولیٹیکل گورنمنٹ کا فرق کیا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری جغرافیکل لوکیشن میں پاکستان میں ہماری ضرورت, اہم ترین ضرورت کیا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ کسی نے مشورہ دیا آ کے, تو یہ تو ایک کلچر ہے ہمارا. ویسے پھر وہی کولونیلزم کا فیکٹ کہ جو بندہ کس سے غرض ہے تو وہ اس سے اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے جو چیز اس کو پسند ہے اس کی وہ تعریفیں شروع کر دیں گے اور اس کے ڈیزائنز کو دے اسٹارٹ سپورٹنگ. تو یہ جتنے بھی 7 کمزور کردار تھے جو سپورٹ کر رہے تھے یا جو بیٹھ کے انڈورس کرتے تھے یا اس کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے, ان کو چھوڑیں. He himself was like this. اور اس کا پھر اس کو جب چانس ملا آفٹر یہ جو جب نکلی ان کی گورنمنٹ سے, when he got out of the government, پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا. اس میں آپ کو بھی پتا ہے کون کون لوگ شامل تھے. نیریٹو بلڈ کر کے ایک کولیژن کی طرف اس نے ایک پراپر قدم لینا شروع کیے اور یہ بلیو کرتا تھا کہ جیسے ترکی کے اندر ہو گیا ایسے نکل آئیں گے لوگ اور لوگ لڑ پڑیں گے, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان تو پاکستان 3 دنوں کے اندر اڑ جاتا ہے. اور یہ چیزیں ہم نے بھی بتائیں. آپ نے جو مجھ سے پریسائسلی پوچھا کہ جب ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیزیں بلٹ اپ درست طریقے سمت میں چلی جائیں اور پارٹی بچے, تو ہم نے بھی تو یہی کوشش کی تھی کہ دیکھو ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کے رہیں, ہم فرکشن میں نہ جائیں, ہم لڑیں نہ. اور دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو دا پیپل دوز ہو آر امپورٹنٹ اور جن کے پاس جانا چاہیے تھا. ان کی بھی تو یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کر چلیں. آپ پاکستان, انٹائر پاکستان جو بیانیہ ہے آپ اس کو چھوڑیں اور اپنی پروگریسو موومنٹ آپ جاری رکھیں. میں یہ کہتا ہوں وائی شوڈ عمران تھنک کہ پاکستان میں صرف عمران خان ایگزسٹ کرتا ہے اور 24 کروڑ جو لوگ ہیں دے آر ود ہم. تمام پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, تمام ڈفرنٹ جو تھاٹ پروسیس کے لوگ ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. عمران خان کسی کو نہ برداشت کرنے پر تیار تھا اور نہ کسی کو جگہ دینے پہ, اینڈ ہی تھاٹ کہ ہی از اے ڈائٹی کائنڈ آف تھنگ. اور پھر اس کا ایک پورا سسٹم اس نے ڈیولپ کیا, مرشد جیسے لفظ آ گئے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ایک ٹائم آیا کہ آفٹر وزیر آباد اسپیشلی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے کام پہلے ہو رہا تھا, یہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کرنا شروع کر دی. اور جو 9 مئی ہے اس کے اندر کتنے بندے نکلے ہیں آپ نوٹ کر لیں. ہر ضلع کے اندر سے کچھ 100 یا 1000 بندہ یا 2000 بندہ نکلا ہے. کیونکہ وہ تمام لوگ یہ چیز نہیں چاہتے تھے جس راستے پر لے کے جانا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ہیرو تھا, obsession ہیرو کی موجود, اور پاکستان میں پہلا ہیرو ہے جو ملا. اب اس کو کیا چاہیے تھا کہ وہ کام کو ٹھنڈا کرتا, ملک کو بچاتا, لوگوں نے جو اس کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا, ہیرو سے بجائے وہ لیڈر بنتا اور ملک کو بچاتا. لیکن اس کی ڈائریکشن جو جس نے اڈاپٹ کیا ہے اٹ واز ان سائڈ ہم. اب 2 چیزیں اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, آپ کو پھر نیکسٹ جیسے آپ کہیں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ فرکشن اور وہ جو ہے وہ ایک سسٹم اس کے ذہن میں ہے کہ جی یہ چیز ہٹے گی تو کچھ ہوگا, میں نے خود کچھ نہیں کرنا, یہ ہٹیں گے تو میں کچھ کروں گا. ایک تو چلیں یہ ایک بندہ بن سکتا ہے کہ عقل ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی خاص ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے, اس ایجنڈا کی تکمیل کے لیے وہ ایک بہت بڑی موومنٹ کھیل رہا ہے. یہ 2 پوائنٹس ہیں. ناؤ کیا عمران خان بچہ, کیا اس کو نہیں پتا؟ کیا اس کے ارد گرد جب اس کو مشورہ جو دے رہے ہوتے تھے تو اس کی اپنی عقل نہیں تھی؟ اس کے پاس اچھے لوگ بھی موجود تھے. تو کیا یہ ایک ایجنڈا تھا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک 9 مئی کی جب پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو جب بہت ساری چیزیں کھلیں گی تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون سا ایجنڈا تھا, کہاں سے رن ہو رہا تھا, کون کیا کر رہا تھا, اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, مگر میجر صاحب میرا آپ سے سوال ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے الیجڈلی یہ جا کے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ کچھ ریٹائرڈ افسر بھی ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. مہربانو قریشی ان کی صاحبزادی ہیں, الیکشن بھی لڑی ملتان میں, میں نے ان سے پوچھا, وہ تردید کر رہی ہیں اس خبر کی, کہہ رہی ہیں اٹس فیک نیوز. قطع نظر اس سے میجر صاحب مشورہ دینے کا آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہی واز ایل ایڈوائز, یہ مشورے دینے میں تھا کون؟ پولیٹیشنز تھے, کوئی خاص جنرل تھا؟ 100% فیض ایک ایسا آدمی ہے جو اس تمام چیز میں ایکولی ریسپانسبل ہے ود ہم.
میں پہلے دفعہ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے بھی نام لے کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی کسی مقام کو پانے کے لیے اس نے ساری چیزوں کو کمپرومائز کیا، اور ہی از دا مین جو اس کے ساتھ تھا 100% تھا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کو کہ یہ کبھی نام لے کے کہہ دے کہ اس بندے نے ایسی بات کی ایسی بات کی. ہی ول ٹارگیٹ ایوری ون. جو ملک جو وطن دوست یا جو ملک کے لیے نافع لوگ ہیں ہی ول ٹارگیٹ دیم. ہی ول نیور ٹاک اباؤٹ ہیم. تو اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. I'm a political person. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو، باقی جو اداروں کے تمام جو لوگ ہیں، دے ہیو ٹو، آئی تھنک کہ دے نو اٹ کہ واٹ دے آر ڈوئنگ. میرا خیال ہے ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، اور کچھ آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، لیکن یہ پورے لوگ تھے، ایک نہیں تھا عمران خان. ہاں یہ ہی واز دا بگ مین، ہی واز دا مین ڈوئنگ آل دس تھنگ. لیکن اس کے تھرون کو جو سیمنٹ لگانے والے لوگ تھے وہ 2-3 یہ ہیں. شہباز گل واز ون جو ہے ایک آدمی ہے. ایک جبران الیاس ہے کہ واٹ ایور ہز نیم، جو سوشل میڈیا کا امریکہ سے کر رہا ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پلانٹ کی اور وہاں سے نیگیٹو موومنٹس کی، جو باہر اس نے سوشل میڈیا کی پوری ٹیمز کھڑی کی، جو اصل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز تھے ان کو دور کیا، نئی بھرتیاں کی، اور ان تمام لوگوں کو، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، اس نے مگر آپ کا اس کے اندر ایک، میں پھر آپ کی کردار پہ آؤں گی اور آپ کی تب کی 6 مہینے پہلے بھی آپ نے کچھ اہم باتیں کی تھیں. آپ نے تنہائی کا شکار بھی ذکر کیا، مگر آپ نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ کوئی بندہ آیا تھا جس نے چیئرمین تحریک انصاف کے ذہن میں بات ڈالی کہ ٹاسک سونپ دی گئی ہے کسی اعلیٰ آفیسر کو، اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ایلیمینیٹ کرنی ہے جماعت اور ان کا بیانیہ. وہ بندہ کون تھا، وہ جگہ کیا تھی، اور بات ایگزیکٹلی کیا ہو رہی تھی؟ میجر صاحب ذرا کھل کے بتائیے. نہیں یہ جو ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے، وہ جو گٹارسٹ ہے جو ایلچی تھا عمران خان کا، جب میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنا ایک بندہ سلمان دیں احمد جو میرے ساتھ شامل ہو، کیونکہ میں خود مجھے فیل ہوا کہ میں جو بات کر رہا ہوں تو ہاؤ وڈ کسی سٹیج کے اوپر جا کے ہاؤ وڈ آئی سے کہ یار یہ چیزیں ایسی تھیں، تو مجھے ایک بندہ دو. تو یہ جو ایلچی تھا، یہ جو سلمان ہے، گٹار والا، جنون والا، اس نے تو بات شروع کی تھی کہ یہ کہتا ہے. اور یہ بات جب یہ تمام جا رہے تھے، جیلم کا ایک جلسہ ہے، اس کے اندر فواد چودھری، یہ شہباز گل، عامر کیانی، آئی ڈونٹ نو ہی واز دیر، لیکن میرے خیال میں وہ بھی تھا. وہ جو ایک جو سینیٹر ہے جو عمران خان سے پہلے آ کے نکارہ بجاتا ہے، فیصل جاوید، وہ تھا. سو دے آل ور ان سائڈ ون کار، اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. سلمان نے آ کے، یہ بات شروع ہی تو وہیں سے ہوئی کہ دا پرسن ہیز کم، اور وہ آیا ایک ایجنڈا کے اوپر کہ مجھے اور پارٹی کو ختم کرنے. دیٹس دا پوائنٹ آئی سیڈ. آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ غلط گمان کرتے ہیں، اور جو گمان آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ وہ گمان کرتے ہیں. یہ بعد میں چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ کہا کیوں، کون پھر اگلی سٹیج پہ کس سیٹ پہ آنا چاہتا تھا، کہ کون چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتا تھا، کون بنوانا چاہتا تھا، کون کہاں پہ تھا. یہ گیم تو ان کے اپنے دماغوں میں تھی نا، مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. لیکن جب بعد میں چیزیں کھلتی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو آزادی، پتہ نہیں فلانا آزادی مارچ ہے، یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، یہ سارا شیم ہے، فراڈ ہے، ڈرامہ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیز موو کرتی ہے کہ ایک آدمی کو اس مقام پہ نہیں آنے دینا اور ایک آدمی کو اس مقام پہ لانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو لے کے آئے وہی آتا ہے، اور جو دوسرا آدمی جتنی مرضی سازشیں کر دے وہ رہ جاتا ہے. تو اب تو یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میر، اب تو یہ یوٹیوبرز، وی لاگرز، ہر کسی نے کھول کے یہ چیز کہہ دی ہے. تو میں تو بڑے عرصے سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیزائن تھا، بگر پکچر تھی جو ان کے اندر تھی، اور یہ بچوں کو استعمال کر رہے تھے اپنے اس ایول ڈیزائن کے لیے. تو دس از واٹ دے ور ڈوئنگ. اب ان کو پتا تھا کہ اس ساری جو یہ پلان کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ آ گئے ہیں دے نو اٹ، اور وہ ان کے پلان کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا پلان ایول ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا عمران خان کو، میں نے کہا بی پیٹریوٹ، بی لیڈر. آپ نیگیٹو یہ چیزیں جو ہے نیگیٹو ہیں، اور آپ اپنے درست راستے کو لے کے چلیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. میں گارڈین ہوں، اگر میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، میں کہیں پہ گارڈین آف دا ہاؤس ہوں، میں الاؤ کروں گا اس گھر کے اندر چوری ڈکیتی، اس گھر کو آگ لگا دینے کی کسی کوشش کو. تو یہ تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ملک کے جو گارڈینز ہیں اللہ لے آیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا. میجر صاحب ایک وقفہ لیں گے، آپ عینی شاہد بھی ہیں ان چیزوں کے، مجھے آپ بتائیں گے وقفے کے بعد راولپنڈی لانگ مارچ کا مشورہ کس نے دیا تھا، اور اب جس سیاسی جماعت کا آپ حصہ بن چکے ہیں بڑے لوگ انکمفرٹیبل لگ رہے ہیں اس جماعت کے اندر. ایک وقفے کے بعد
سر اب تو جتنے لوگ ہیں اب اتنی موقف اور ورژن سامنے آ رہے ہیں. آپ کے نزدیک راولپنڈی لانگ مارچ کرنے کا ایک ایسے حساس موقع پہ جب نئے چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی, یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ He himself thinks like this. Definitely یہ assumption ہے, میری assumption ہے. I am not, because I don't have the evidence for this. assumption ہے, کیونکہ بنوانا کس کو تھا, کیا ڈیزائر کیا تھی, فیض کے لیے. کوشش کس کے لیے تھی, فیض کے لیے. جا کدھر رہے بتایا جا رہا ہے اسلام آباد, ایکچولی جا کہاں رہے تھے, پنڈی. کن دنوں کے اندر جا رہے ہیں جب سمریز موو کر رہی ہیں, اور جو سب سے زیادہ یعنی جو میرٹ کے اوپر 100% پورا ہونے والا نام ہے اس کو ہٹانے کی کوشش ہے. تو یہ تو ساری چیزیں کھل چکی ہیں. یہ تو ایک ایول پلان تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بچا لیا, پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا. مجھے ایک بات بتائیے گا سر, آپ کی کوئی ایسی اطلاعات ہیں, کوئی انفارمیشن ہے آپ کو, کیا خان صاحب میسیجز بھیج رہے ہیں, کوئی صلح ہو جائے, کوئی رابطہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ان کے کون سے رابطے, وہ کام جب ہر چیز کو خود آگ لگا دی, رابطوں سے ہوگا کیا؟ اب کون سے رابطے, اب رابطہ, اب کون سا رابطہ؟ میں تو اس رابطے والے چیپٹر کو سمجھتا ہوں کہ کسی کو اب کوئی حق نہیں ہے عمران خان کے کسی بھی رابطے کا جواب دینے کا. جو کچھ ہو چکا ہے ملک کے ساتھ, اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہے, چاہے کسی بھی مقام پہ ہے, کہ اس کے رابطے کو ایکسپٹ کرنے کا کسی کو حق نہیں بنتا. میجر صاحب, بشرا بی بی نے بھی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ڈسٹنس کرنے سے کوئی یہ معاملات حل ہوتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ ڈز اٹ ہیلپ میٹرز ایٹ آل؟ No, it should not. I tell you, they both should be taken to the task. راستے جدا بھی ہوں. ایک combined effort ہے. Both are responsible. This guy has been listening to her in every field. ہم پھر کسی دن اس کے اوپر اگر آپ کہیں گی تو we can do a program on this کہ کیسے چیز تھی. Why should they be? اگر یہ راستے جدا بھی کر لیں تو does it mean کہ they were not involved in doing many things? تو میں اس پہ خاموش رہتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہماری طرف ہمارا جو ہے نا جینڈر ڈفرینسیشن میں بہت ساری چیزیں, جی خاتون ہے یعنی وہ کر کے ہم میں ابھی, لیکن پھر کسی دن اس پہ آئی ہیو سو مچ ٹو سے آن دس. اور خاتون ہے سر, اور سیاست میں ہے نہیں براہ راست, سو احتیاط تو برتنی چاہیے. لیکن آپ قریبی رہے ہیں اگین, کیا خان صاحب کے فیصلوں پہ اثر انداز یا کوئی عمل دخل آپ نے محسوس کیا, دیکھا؟ 100% she was the one governing him. He was kind of a captive mind. اور جو کچھ she is saying, he is doing that. Evidence ملنے کے بعد, if he knows a thing کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز سرخ ہے, یہ اس کا کلر یہ ہے, he would go inside and if she says کہ نہیں یہ تمہیں سرخ لگ رہا ہے, اصل میں یہ گرین ہے, تو he would say yes it's green. اس حد تک اس کا اثر تھا. اس کا ڈیسیژن ہی کوئی نہیں تھا. کپڑے پہننے سے لے کے ایوری تھنگ ہی واز لائک اے کیپٹو مائنڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب. آپ نے گفتگو سنی, بڑا کھل کے بات کر گئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمیں کوئی کہہ رہا ہے ہیو فیتھ. ہو از دیٹ؟ وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. آج ہمیں کہا گیا ہیو فیتھ, ایمان رکھیے. آج قومی اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے یہ وہ الفاظ تھے کہ جو گزشتہ ایک سال کی حکومتی کارکردگی کا احاطہ کرتے ہیں, کیونکہ گزشتہ 365 دنوں میں GDP, مہنگائی, تجارت میں کمی کی وجہ عالمی دنیا, بری معاشی کارکردگی کی وجہ سیلاب, IMF معاہدہ نہ ہونے کی وجہ تحریک انصاف کا معاہدہ توڑنا, حکومتی ساکھ میں خرابی, میڈیا کا مثبت کردار ادا نہ کرنا, اور گزشتہ ایک سال کے دوران حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ پوسٹ میژور کے تحت لیے گئے اقدامات تھے. یہ تھا آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر پلاننگ احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس کا لب لباب, جبکہ پوری پریس ٹاک کے دوران کہیں ایک دفعہ وزیر خزانہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں تھی, ہماری پالیسیز میں کچھ کمی رہ گئی تھی, کلیئرٹی نہیں تھی, چینج آف کمانڈ کی وجہ سے بھی. قومی اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ مزید کہا کہ معیشت ٹھیک کرنا کوئی کھیل نہیں اور نہ ہی یہ ایک دن میں کیا جا سکتا ہے. اب یہ ریورسل جو ہے, دیر از اے ٹائم لیگ, ایک دن, ایک ہفتے, ایک چند مہینوں میں نہیں وہ قابو آ سکتا. جبکہ IMF معاہدہ نہ ہونے اور روپے کی قدر میں کمی کے حوالے سے اسحاق ڈار کا یہ ماننا ہے کہ IMF معاہدہ نہ ہونے کی وجہ ساکھ کی کمی ہے اور ڈالر کی موجودہ قدر آرٹیفیشل ہے. اسحاق ڈار صاحب پر یقین, لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں جو پبلک پرسپشن, پبلک کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ اس میڈیا سے زیادہ کوئی نہیں بنا سکتا. IMF کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں.
پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ آرٹیفیشل ریزنز کی وجہ سے ہے. کیونکہ پروڈیوسر صاحبہ نے چلا دیا مریم صاحبہ کا ٹھیک چلایا. کل بجٹ ہے, کمر کس لیجئے. تھوڑا سا حوصلہ آپ کو ان الفاظ سے ملتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کل دل تھام کے رکھیے, ملاحظہ کیجئے مریم صاحبہ. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے. ہم صرف رو نہیں رہے, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری لے کے آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو امید بھی دلا رہے ہیں اور آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کر آئیں گے.